سوچئے اگر آپ بادشاہ بن جائیں تو آپ کیسی زندگی گزاریں گے؟ شاہی محل، شان و شوکت، نوکر چاکر، لیکن کیا ہو اگر ایک بادشاہ اپنی سلطنت چھوڑ کر مزدوری کرنے پر مجبور ہو جائے؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے ویسٹ افریقہ کے ایک بادشاہ ایرک مانو کی، جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کینیڈا میں باغبانی کا کام دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ایرک مانو کا تعلق گھانا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ادانسی ابو نمبر 2 سے ہے۔ یہ گاؤں جنوبی گھانا میں واقع ہے اور یہاں تقریباً 6000 لوگ رہتے ہیں۔ 2015 میں ان کے چچا کا انتقال ہوا جو قبیلے کے چیف تھے۔ رسم و رواج کے مطابق ایرک کو نیا بادشاہ مقرر کیا گیا، لیکن بادشاہت ملنے کے ساتھ ہی ایک بڑی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر آ گئی۔ قبیلہ غربت کا شکار تھا، نہ اسپتال، نہ مناسب اسکول، بچے تعلیم سے محروم اور لوگ بنیادی سہولتوں کے لیے ترس رہے تھے۔ ایرک مانو اس سے پہلے کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں رہتے اور باغبانی کا کام کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد وہ گاؤں گئے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ صرف تخت پر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اپنے لوگوں کی حالت بدلنی ہے تو پیسہ اور وسائل لانا پڑیں گے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ دوبارہ کینیڈا واپس آئے اور اپنے پرانے باغبانی کے کام پر لگ گئے۔ وہ عام مزدوروں کی طرح گھاس کاٹتے، پودے لگاتے اور باغات سنوارتے۔ لوگوں کے لیے یہ ایک حیران کن منظر تھا کہ ایک بادشاہ مزدوری کر رہا ہے، لیکن ایرک کے نزدیک یہ سب اپنے قبیلے کے مستقبل کے لیے تھا۔ ایرک مانو کی کہانی نے کینیڈا کے لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ ان کی سابقہ آجرا اور کچھ مقامی دوستوں نے ٹو دا مون اینڈ بیک فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن قائم کی۔ اس کے ذریعے گھانا کے گاؤں کو اسکول سپلائز، کپڑے، کمپیوٹر اور طبی سامان بھیجا گیا۔ تصور کریں، ایک طرف بادشاہ باغبانی کر کے پیسہ جمع کر رہا ہے اور دوسری طرف کینیڈا کے لوگ اس مشن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ سب صرف اس لیے کہ گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور بیمار لوگ علاج کروا سکیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ بادشاہت یا قیادت کا مطلب صرف طاقت اور تخت نہیں، بلکہ خدمت اور قربانی ہے۔ ایرک مانو نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک لیڈر اپنے لوگوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے اسے مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور ہمیشہ جہاں کے لیڈر اس طرح اپنی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، وہی قومیں ترقی یافتہ قومیں بنتی ہیں۔ صرف عوام کا پازیٹیو سوچنا یا صرف لیڈر کا پازیٹیو سوچنا کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں لے کے آتا۔ ہمیں میوچل اپنے حکمرانوں کا چناؤ بہترین کرنا چاہیے اور پھر ان کے ساتھ مل کے اپنے ملک کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ملک مزید آگے سے آگے جائے۔ اور میری یہ دعا ہے، اللہ ہمارے ملک کو بھی ایسے حکمرانوں سے نوازے۔ تو جو اس بات سے ایگری کرتا ہے وہ کمنٹ میں آمین ضرور بولیں۔ تھینک یو۔